قسط نمبر 12۔ وجدان نے اسے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا اور حنین نے ماں کی سمت دیکھا جو خود حیران و پریشان کھڑی تھی۔ اس کی آنکھ سے بہتے آنسو گواتے کہ وہ یہاں سب نہیں چاہتی، اس کے خواب، اس کی خواہشات کچھ اور تھی۔ شادی کے بارے میں اتنی جلدی تو اس نے کچھ سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ ڈیڈ کیا کر رہے تھے اپنے بھائی کی عزت کے لیے بیٹی کو؟ یہ غلط ہے تایا جان، جہان پھر بھڑکا۔ پوچھا نہیں تم لوگوں سے میں نے؟ ڈیڈ نے روکنا چاہا جبکہ وجدان صاحب نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ بیچ میں مت بولو بیٹو۔ بیٹے مولوی صاحب بسم اللہ کریں۔ وجدان بولے تو سب سے پہلے بلال اور حنین کا نکاح ہوا تھا۔ حنین پتھر کی موت بنی باپ کو دیکھ رہی تھی جبکہ بلال نے قبول ہے کہہ کر نکاح نامے پر دستخط کر دیے اور حنین کے شانے پر وجدان نے ہاتھ رکھا۔ حنین جھکی اور کانپتے ہاتھوں سے پین پکڑ کر اس نے اپنے نام کو گھسیٹتے کاغذ پر اپنے آنسوؤں کو دیکھا اور پین چھوڑ کر وہ ایک لمحے میں اٹھ کر وہاں سے نکل گئی۔ حنین وقت اس کے پیچھے بڑھا اور جہان اور ساتھ بھی، جبکہ سارم نے بھی اس طرح نکاح پر دستخط کیے اور اٹھ گیا، جبکہ رحاب تادے اس جگہ کو دیکھتی رہی۔ جہان اسے دستخط کرنے تھے، ہر آنکھ کا اشبار اور ہر دوسرا شخص سہما کھڑا تھا جیسے رحاب کے نکاح کے بعد وجدان کی فیملی ساری وہاں سے چلی گئی۔ اب ہم اپنی امانت کو اسی وقت لے کر جائیں گے جو طے ہے، لیکن میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے، ابھی میں رخصتی نہیں کروں گا، انہوں نے کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ اور ان لوگوں کے نکلتے ہی رحاب کی چیخ ابھری، ابو ان سب کو دوسری بات سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے وقت باپ پر بگڑا، تم سے پوچھ کر کچھ نہیں کرنا میں نے، وہ غصے سے بولا۔ لیکن آپ حنین کو کیسے وکٹم بنا سکتے ہو؟ اسے سب کا وہ بچی ہے، چپ ہو جاؤ، وقت میرا سر پٹ رہا ہے۔ وجدان چلائے تو وقت منہ دبا گیا اور ناگی جیسے ہوش میں آئی تھی مالا کو دیکھ کر۔ یہ کتنا اچھا موقع تھا کہ وہ مالا کو یہاں پہ آتی تھی اور بیٹی کی جان چھوٹ جاتی۔ ناگین سر تام گئی کہ اتنا بڑا موقع ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس نے کیسے یہ تو گولڈن چانس تھا، یہاں تو وہ آرام سے کر سکتی تھی سب، اور اس کے معاملے میں جہان بھی کچھ نہ بول پاتا۔ مالا اس کے دماغ کی جیسے نسیں پاڑ رہا تھا اور وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مالا ان سب کو دیکھ رہی تھی جو بہت جلدی آ گئے تھے۔ مجھے لگتا ہے باجی کچھ گڑبڑ ہے، سارم صاحب تو آئے ہی نہیں، گھر ٹھیک ہے؟ تم نہ توجہ دو، اپنا کام کرو، پوچھو سب سے چائے پینی ہے کس نے؟ باجی جی آپ کو تو پتہ ہے کون کیا پیے گا۔ سکینہ آپ پلیز جائیے پوچھ لے۔ مالا نے اسے دیکھا اور سکینہ سر ہلا کر چلی گئی۔ اسے یہاں یہ کوئی نہ بتایا کہ کیا ہوا ہے اور کس بات کی پریشانی ان سب کے چہروں پر تھی۔ وقت کیوں چیخا باپ پر؟ وہ جہان کی کافی بنانے لگی، یہ تو جیسے فرض تھا اس کا۔ اب اور جہان کی کافی بنا کر اس نے سکینہ کو دے دی۔ جاؤ جہان بھائی کو دے آؤ۔ جی باجی۔ حنین باجی بہت رو رہی ہے، بہت زیادہ، سکینہ بولی تو مالا پریشان ہو گئی۔ دل کیا اسے پاس جائے، مگر وہ جاتی تب بھی بے عزتی ہوتی۔ اسے فکر مندی سے سکینہ کو دیکھا اور خاموش رہ گئی۔ کرنے کو فی الحال کچھ نہ تھا، نہ کچھ کہنے کو کچھ تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنی شکل دکھائے بنا ہی سب کو چائے کافی بھیج دی۔ وہ دن یوں ہی گزر گیا کہ کسی نہ کسی کو دیکھنے کی زحمت نہ کی اور سارم ماموں تو گھر آئے ہی نہ تھے۔ وہ حیران تھی کہ وہ کیوں نہیں آئے تھے۔ اگلے دن دونوں کی بارات تھی، بخت عینہ اور رحاب اور سارم کی، لیکن کوئی بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ مالا پریشان سے سب کے پاس ہی ناشتہ بھیج رہی تھی، تبھی کچن میں سعد آ گیا اور سعد کو دیکھ کر مالا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ کیا ہوا مالا؟ مالا سعد پریشان سا ہوتا اس کے نزدیک گیا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ سب کو سب ایسے کیوں ہو رہے ہیں؟ پلیز آپ مجھے بتائیں گے؟ مالا کی پریشانی دیکھ کر سعد کو وہ بہت اچھی لگی۔ اس گھر کا ایک فرد بہت برا رویہ رکھتا تھا اس کے ساتھ، ایک وہ تھی جو انہیں لوگوں کو کنسرن کر رہی تھی، جو اسے منہ بھی نہیں لگاتے تھے۔ اور پھر سعد نے سب بتا دیا جبکہ مالا منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ یہ کیا ہوا سعد بھائی؟ حنین تو بہت چھوٹی ہے، شکر کرو تم وہاں نہیں تھی، ورنہ بالی کی بکرا تمہارے علاوہ کوئی نہ بنتا۔ یقیناً آدھے سے زیادہ قوم اب اس غم میں ہوگی کہ پہلے انہوں نے تمہارے بارے میں کیوں نہ سوچا۔ اتنی اجرت میں حنین کے لیے یہ کیسا فیصلہ لے لیا؟
انہوں نے مالا ساتھ کو دیکھنے لگی۔ تم نے ناشتہ بنا لیا ہے؟ تھینک یو، وہ نرمی سے بولا گیا۔ تم نے کیا ناشتہ؟ اس کے سوال پر وہ لاشعوری طور پر سر نفی میں ہلا گئی۔ ارے کیوں نہیں کیا، بیٹھو میرے ساتھ کرو۔ نہیں مجھے بھوک نہیں۔ مالا باجی سکینہ بکلائی ہوئی سی کچن میں آئی۔ یہ لیجیے، آپ بھی بس روز ہی تماشا لگواتی ہے۔ علم ہے آپ کو جہان بھائی، آپ سے ہی لیں گے کافی کا مگ، لیکن آپ روز ایک مگ تڑواتی ہو۔ سکینہ کافی میں لگی تھی۔ سعد نے مالا کو دیکھا جو شرمندہ ہو گئی۔ تم پہلے خود کرو ناشتہ، سعد بولا۔ نہیں میں دے آتی ہوں، پہلے وہ کہہ کر نئی کافی بنا کر کپ رکھ کر اوپر لے آئی۔ اس نے دروازہ بجایا۔ اندر سے جواب نہ آنے پر وہ آہستگی سے دروازہ کھینچ کر کھول گئی۔ وہ بیڈ پر غصے سے بھرا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ روز تمہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ میری کافی خود لایا کرو، وہ بھڑکا۔ مالا کچھ ڈری ڈری سی سر ہلا گئی۔ جان نے اس کے ہاتھ سے کافی لی اور گھونٹ اندر اتارا۔ اماں اٹھ گئی ہے؟ اس کے سوال پر مالا نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے دیکھا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے ان کی، وہ فکر مند لگا۔ وہ مجھے دیکھنا نہیں چاہتی، وہ آہستگی سے بھول گئی۔ جہان نے غور کر دیکھا۔ میں جاؤں؟ ہم اسے ہنکارا بھرا تو مالا جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔ وہ نیچے آئی تو سارم مندر ہی آ رہا تھا۔ مالا کی نگاہ اس سے ملی تھی اور پھر سارم کمرے میں چلا گیا۔ آدھا دن یوں ہی گزر گیا تھا۔ رات بارات تھی، کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا تھا اور پھر مہمان آنے لگے۔ عافیہ تو کمرے سے ہی نہ نکلی۔ حنین کو سینے سے لگائے وہ بیٹھی، اس کے ساتھ ساتھ رو رہی تھی۔ ہر دوسرے شخص کو یہ ملال تھا کہ اگر مالا وہاں ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ سب کے دماغ اتنے معروف ہو گئے کہ مالا کا ہوش ہی نہ رہا، اور وجدان صاحب نے بھی مالا کو دیکھ کر سوچا اور سر پیٹ لیا۔ بیٹی کی رونے کی آواز سے ان کا دل پھٹ رہا تھا۔ مہمان گھر میں جمع ہوئے تو وجدان صاحب کے کہنے پر سب کو تیار ہونا پڑا، جبکہ بخت نے کہا بھی کہ اگر آج فنکشن ڈیلے کر دے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن انہوں نے بیٹے کو غور کر دیکھا۔ پہلے عزت کا کچھ نہیں بچا اور جو بچی کچی ہے وہ بھی ختم کر دو۔ وہ بڑھکے تو وہ خاموش ہو گیا۔ اور یہ عجیب بارات تھی، لوگ دلہن کو لینے جاتے ہیں جبکہ دلہن خود آئی تھی، یہاں خود آئی تھی۔ رحاب کی امی تھی ساتھ، بس وہ خود آئی تھی، نہ ہی شادی میں بلال تھا، نہ ہی اس کے ابو اور نہ دارم۔ رحاب کے ابو کی حالت کافی سیریس تھی اور رحاب کو کوئی دیکھتا تو حیران رہ جاتا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی اور اس نے ماں کا ہاتھ سختی سے تھاما ہوا تھا، جبکہ اس کی ماں بھی ایک طرف بیٹھی تھی۔ وجدان سمیت سب کو ان پر اتنا غصہ چڑھ گیا تھا کہ بس وہ اپنا غصہ ضبط کرتے پھر رہے تھے۔ گھر بھر میں بڑے بڑے لوگ آئے تھے اور سارم کی دلہن کو دیکھ کر جہان سب حیران ہوئے۔ وہ سارم دلہا بننے کے بجائے سیاہ کرتا پہنا سنجیدہ بیٹھا تھا، اور رحاب کو اس کی ماں نے سارم کے ساتھ بٹھا دیا۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی، مگر سارم نے ان کی جانب ایک نگاہ، غلط نگاہ تک نہ اٹھائی، الٹا اپنی بھی دلہن کے پہلو سے اٹھ گیا۔ کل جذباتی ہو کر نکاح تو کر لیا تھا، آج اسے مذاق لگ رہا تھا یہ سب کہ وہ لڑکی اس کی دلہن تھی۔ صرف وجدان کی وجہ سے وہ برداشت کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اینا کے گھر والے تو سارے فنکشن انہی کی طرف کر رہے تھے۔ سرخ جوڑے اور سر سے پاؤں تک سجی سنوری اینا خرامہ خرامہ قدم بڑھتی بخت کی جانب بڑھ رہی تھی۔ بخت کو لگا خواب تھا یہ، ایک حسین خوبصورت خواب جس کی تعبیر آج مکمل تھی۔ ہاں، اس کے گھر کا ماحول کافی زیادہ خراب تھا، لیکن دل کا نہیں۔ اینا کو آگے بڑھ کر اس نے تھاما اور اسے سب کے سامنے خود سے لگا لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ جہان کا دل کیا اس کمینے عاشق کے جوت اتار کر دے کر مارے۔ یہاں سب ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ اس کی سستی عاشقی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ بخت نے آنکھیں کھولی تو جہان کی بوتی ہی سامنے دکھائی دی۔ وہ برا سا منہ بنا گیا۔ اینا صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ جہان نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ دل تو کرتا ہے تیری شادی کی رات کو عذاب کی رات بنا دوں۔ او ہیلو، خبردار کوئی بیچ میں آیا، میں نے صدیوں سے اس رات کا انتظار کیا ہے۔ ہاں، بچپن سے خواب دیکھتا آ رہا ہے، ناسواگ رات کی توبہ ہے بھائی، منہ ہی پھاڑ لیتے ہو تم۔ چغلیاں بند کر بھائی، دیکھ تو صحیح یہ شادی ہو رہی ہے یا احسان ہو رہا ہے۔ جہان نے کہنے پر بخت نے گہرا سانس بھرا۔ رحاب بری نہیں ہے۔ جہان نے بخت کو دیکھا، یہ بڑی ٹھنڈی لکس تھی جس سے اس نے اسے دیکھا تھا۔ یار چاچو، اگر توجہ سے دیکھے تو کتنے جہان نے اس کے
مکہ مارا اور اسٹیج سے فوراً اترا، کہیں وہ اسے ہی نہ مارنے لگ جائے۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا شور ہوا اور رحاب اکیلی تنہا ہی کھڑی رہ گئی۔ یہ ظلم نہیں تھا یا اس کی ماں اسے اس خوف سے بس یہاں چھوڑ گئی تھی کہ لوگ اس سے سوال کریں گے، اور وہ تنہا کھڑی رہ گئی۔ اینا کی رخصتی ہوئی اور رحاب کی جانب کسی نے نہ دیکھا۔ مالا رحاب کو ہی دیکھ رہی تھی، وہ بری طرح کنفیوز تھی، بے حد معصومیت سے چاروں سمت دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے ایک اور مالا ان کے گھر آ گئی ہو۔ وہ آگے بڑھی اور رحاب کا ہاتھ مسکرا کر پکڑ لیا۔ آ جاؤ۔ وہ اسی لیے آگے بڑھی تو مالا تو پہلے ہی بہت کمزور تھی، وہ کس کا سہارا لے رہی تھی۔ مالا کے ساتھ ساتھ بولے اور وہ لوگ گھر آئے۔ اینا کا استقبال نہ ہو سکا اور عافیہ اور نگین اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وجدان اور ریاض بھی دوسری سمت سالم بھی غائب تھا۔ وقت اینا کا ہاتھ پکڑا، گھر کی پورشن اور حالات تم جانتی ہو، یہ اس لیے بس، ورنہ اٹس اوکے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ چلو۔ وقت اسے اپنے روم کی سمت لے گیا۔ ساتھ باہر اپنے ایک جاننے والے کے ساتھ تھا، بس مالا، جہان اور رحاب تھے۔ جہان بھی وہاں سے جانے لگا تو مالا کو صرف وہی سہارا لگا۔ اس وقت اگر وہ لوگ بھی رحاب کو چھوڑ جاتے تو وہ کہاں جاتی؟ جان وہ بمشکل بولی تو جہان نے مڑ کر دیکھا ماموں کے کمرے میں ان کو۔ میرا مطلب یہ کہاں جائے گی؟ اسے لگا بہت باریک ہے یہ الفاظ۔ رحاب بالکل صاف کھڑی تھی۔ آپ کو بڑی فکر ہے ان کی؟ وہ صوفے کی پشت پر بیٹھ کر جھک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ نہیں، میں تو بس کچھ نہیں۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ جہان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ چلو کہاں؟ مالا پریشان ہوئی۔ تم نے بھی تو کہے نہ کہے جانا ہے، میرے ساتھ چلو۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مالا کو رونا آنے لگا۔ جہان نے گہرا سانس بھرائے۔ لڑکی یہاں سامنے سے جاؤ اور رائٹ سائڈ پر چاچو کا روم ہے، جاؤ ان کے کمرے میں۔ جہان بولا تو مالا کو اور رونا آنے لگا۔ وہ کیسے بات کر رہا تھا؟ رحاب نے ایک نظر جہان کو دیکھا۔ صرف یہ انسان تھا جس وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ وہ سر نگاہوں سے جہان کو دیکھتی رہی۔ ہیلو محترمہ، ایکس رے کرنے کے لیے کھڑا نہیں کیا تمہیں یہاں؟ آوارہ بہن تھی تمہارا بھی کسی کو علم نہیں کہ کیسی ہو؟ خیر جاؤ فی الحال۔ وہ بولا تو الفاظ کافی سخت تھے۔ رحاب نے 2 قدم دور لیے اور مڑ گئی۔ مالا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ اور تمہیں کیوں رونا آ رہا ہے؟ جہان سینے پر ہاتھ باندھ گیا۔ اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ تو وہ سمجھا نہیں، اس میں رونے کی کیا بات تھی؟ آپ وہ بولتی رک گئی۔ کچھ نہیں، وہ جانے لگی۔ ارے واہ، ایسے کیسے؟ اگر تم نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہو، سیدھی بات کرو۔ وہ اس کے آگے آ گیا۔ مالا سر جھکا گئی۔ بولتی ہوں، یہ بلاؤ امی کو۔ آپ نے ان سے کیسے بات کی جیسے وہ بہت حقیر ہو؟ ان کی بہن نے کیا تھا نا یہ سب، تو پھر سزا ہمیشہ کس مظلوم کو کیوں ملتی ہے؟ جس کا قصور نہیں ہو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ رویے اور لہجوں کی وہ کہہ کر چپ ہو گئی، جبکہ جہان پہلی بار خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی بات نہیں رہی تھی، جیسے چپ چاپ وہ جواب تلاش کر رہا تھا، لیکن جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ تبھی وہ سائڈ پر ہو گیا اور مالا بھاگ گئی۔ اینا کمرے میں داخل ہوئی تو پھولوں کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ دل کی دھڑکنوں میں شور تھا۔ وہ ابھی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اس کی دیوار کی تصویر، اس کے کمرے کا فرنیچر، اس کا ٹیسٹ، ہر چیز کتنی پرفیکٹ تھی۔ وہ کچھ الگ تھا، جیسے خوابوں کا شہزادہ، کچھ وسیلہ، کچھ نرم، کچھ محبت کرنے والا، کچھ عاشق سا۔ وہ مسکرانے لگی۔ کچھ اس کا جو وہ پہلی نگاہ میں اسے دیکھ کر اس کا ہو گیا تھا اور پھر بس اینا کو بھی مجبور کر دیا تھا وہ تن من سے اس کی ہو جائے۔ اس کے پورے جسم پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ آئینہ بتا رہا تھا وہ کتنی حسین لگ رہی ہے۔ مہنگا لباس، بھاری زیورات، سب رشک کر رہے تھے اس کی قسمت پر۔ وہ ہلکا سا مسکرائے اور دروازے کی سمت دیکھا۔ پھولوں کا بھیگے ہاتھ میں چاکلیٹس دیے۔ وہ اندر آیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ اینا نے شرما کر نگاہ جھکا لی۔ وہ اس کے نزدیک آیا اور اس کے ہاتھ میں بکے دیا اور اس کے آگے بیٹھ گیا۔ اس نے ایک انگوٹھی اس کے آگے پیش کی۔ اینا مسکرا کر اپنے ہاتھ اس کی سمت بڑھا گئی۔ وقت نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کر اس کے ہاتھ پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اینا ذرا جھک سی گئی اور ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے چاکلیٹس لیے اور مسکرا کر کھل گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تو بگ بھی اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا، پہلی بار کی ہے نا میں نے محبت، اب یہ سمجھ نہیں آ رہا
چوئی آج رات بس تمہیں دیکھوں۔ اینا چاکلیٹ کھانا بھول گئی۔ اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے سے جو ٹکرا رہی تھی۔ یہ پھر کچھ ایسا کروں جو میری جنونی کیفیت کا اندازہ تمہیں اچھے سے لگا دے۔ اسے اینا کے گلے میں پہنے نیکلس کے نیچے اس کی گردن پر اپنی انگلی چلائی۔ اینا کے ہاتھ سے چاکلیٹ چھوٹ گئی۔ اس نے بخت کو دیکھا۔ بخت اس کے بکلانے پر ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس نے اس کے نیکلس کی ڈوری کھینچی تو نیکلس کھل گیا۔ بخت نے اس کا نیکلس اتارا۔ اس کی ایئرنگ پر پیار کر کے وہ ایئرنگز اتارے۔ اینا سانس روکے بیٹھی۔ اس کی ہر حرکت پر جیسے عجیب کپکلی کا شکار تھی۔ اس نے اپنے لبوں پر زبان پھیرتے اپنے سوکھتے ہونٹوں کو تر کیا۔ بخت اس کی زبان کی یہ حرکت دیکھ کر آنکھوں کو دلکشی سے جنبش دیا گیا۔ اینا شرما کر سر مزید جھکا گئی اور بخت نے اس رخ ہونٹوں کی ناقدری اور سہم نہ ہو سکی۔ اس نے اس کی خالی گردن میں اپنا ہاتھ پھنسایا اور اس کے سرخ ہونٹوں کو خود میں بنچ لیا۔ پہلے یہ عمل آہستگی سے تھا اور پھر جیسے اس دنیا جہان کا ذائقہ میسر آ گیا تھا، اسے نرم مددار ہونٹوں کو رفلی اور اپنی جنونی کیفیت کا نشانہ بناتے وہ جیسے بالکل مدہوش ہو گیا۔ بخت آہستہ اینا کو پیچھے لٹاتے اس نے اینا کی گردن پر اپنے ہونٹوں سے نشان بنایا تو وہ کچھ بے چین سی ہوتی اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں جکڑ گئی۔ بخت نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بس ابھی سے وہ آنکھوں کو دل فریبی سے گھما گیا۔ اینا نے دونوں ہاتھ جلدی سے چہرے پر رکھ لیے جبکہ بخت مسکرایا۔ جوانی سے ٹکرانے والی ہے۔ آج یہ پردہ ایک طرف، آج ہم تم ہے، کوئی غیر نہیں۔ اس نے ایک بار پھر نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوا اور کان میں بھاری لہجے میں سرگوشی کی۔ اینا نے آنکھیں بند کر لی۔ بخت نے اس کی گلابی گالوں کو چوم لیا۔ چلو اٹھو، کہاں؟ وہ ایک دم ہوش میں آنے کی کوشش کرنے لگی۔ بخت اس کی معصومیت پر مسکرا دیا۔ واش روم میں نائٹ ڈریس ہے، وہ پہن کر آؤ۔ بخت: مجھے بہت شرم آ رہی ہے اینا، میں نے اس رات کا بہت انتظار کیا ہے تو تم میرا موڈ سپوائل نہ کرو۔ وہ بولا تو اینا کو اپنا لہنگا سنبھلتے اٹھانا ہی پڑا۔ وہ واش روم میں آئی اور وہاں ڈریس دیکھ کر چاروں طرف روشن ہو گئے۔ وہ چکرا کر سینگ پکڑ گئی۔ بلیک نائٹ ڈریس تھا اور اچھا خاصا ریویلنگ تھا۔ اینا نے سانس اندر کھینچا، پیٹ میں جیسے آج ہی ساری تتلیوں نے اڑنا تھا۔ وہ اس ڈریس کو دیکھ کر رہ گئی۔ یہ پہن کر تو وہ خود کو خود نہ دیکھ پائے، پھر وہ اس کے سامنے کیسے جائے گی؟ اینا، ایک سال نہیں لگانا، یہ بس چھوٹی سی رات ہے، جلدی وقت گزر جانا ہے۔ اس نے باہر سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ اینا نے دروازہ کھول دیا۔ یہ اچھا نہیں ہے، میں نہیں پہنوں گی۔ وہ منہ بسور گئی۔ اچھا، یعنی اس لباس کی بھی ضرورت نہیں ہے؟ ہاں، ویسے بھی کیا ضرورت؟ وہ شانے اچکاتا اسے نزدیک آیا۔ بخت: آپ کیا ہو؟ آوارہ، وہ آنکھ دبا گیا۔ کہاں پھنس گئی؟ بچوں کی طرح بے ساختہ بولی تو بخت کو رچ کر اس پر پیار آیا۔ وہ ہنستا ہوا اس کے نزدیک گیا۔ چلو آئینے میں دیکھو۔ کیا دیکھوں؟ وہ اسے آئینے کے سامنے لے آیا۔ دونوں کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ بخت اس کے شانے پر توڑی رکھے اور اسے اپنے بازو کے حصار میں بھر کر دیکھنے لگا۔ تا دیر تو اسے دیکھتا رہا، لیکن پھر اس کی کرتی کی پیچھے کی زیپ کھول دی۔ جیسے ہی وہ کھلی، اینا کی چیخ نکل گئی۔ بخت نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر دھر دیا۔ میرے ساتھ والا کمرہ نہ ایک عدد جانور کا ہے، کل صبح مجھے تانے دے دے کر مار دے گا۔ چیخنا چلانا نہیں ہے، وہ زمانی لہجے میں بولا، اور اینا کو لگا خشک آ کر گر جائے گی۔ بخت نے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور ستم تو یہ تھا کہ اس نے الماری سے اپنا 2 ٹائل نکال کر اینا کے منہ پر باندھ دے۔ بخت: وہ بمشکل بولی۔ وہ مسکرایا۔ آواز نہیں سویٹ ہارٹ۔ وہ اس پر جھکا اور بس اس کے جذبات کو اب کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اس کے وجود پتھر رکھتے بخت کے ہاتھ کبھی سختی اور کبھی نرمی لیے ہوئے تھے، کبھی بہت جنون اور کبھی پھولوں سی نزاکت۔ اینا کے اوسان خطا رہی تھی۔ حجاب و حدود کی منزلیں طے کرتے وہ اپنی محبت کو اصل مقام دے چکا تھا۔ اینا تکی سی اس کے پہلو سے لگی ہوئی تھی جبکہ بخت پر شوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، گویا من ہی نہ بھرا اس سے عین پھر سے پیار کرتے ہیں۔ بخت: وہ چلا اٹھی۔ بخت کا کہکہا گونجا اور اینا منہ تک کمبل تک گئی جبکہ بخت نے اسے خود میں پہنچ دیا۔ بہت ظالم ہو تم، ابھی ظالم بھی میں ہوں۔ نیند میں اترتے وہ بس اتنا ہی بولی تھی۔